آپ کو کیسے جواب دے گا؟ آمین؟ کتنے لوگ اس بات کو سمجھ پائے ہیں کہ اب میں پرستش میں ضرور آؤں گا اور ٹائم پر آؤں گا؟ اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو میں شرمندہ کرانا چاہ رہی ہوں یا کبھی مجبوری کے طور پر کبھی کچھ ہو جائے، نو وریز. لیکن کیوں نہ ہم پہلے سے پریپیئر ہو کے اس بات کو رکھیں کہ مجھے اتنے بجے جانا ہے تو مجھے 5 منٹ پہلے تیاری کرنی ہے. اکثر پاسٹر راشد مجھے شروع میں بھی تھوڑی 5 منٹ 10 منٹ کیسے کر لیا کرتی تھی، خدا کے ساتھ لاجنگ کر لیا کرتی تھی. لیکن مجھے پاسٹر راشد نے ایک دن مجھے سمجھایا کہ جو کام آپ کو 5 منٹ یا 10 منٹ کے بعد کرنا ہے، آپ 5 یا 10 منٹ پہلے کیوں نہیں کرتی ہو؟ آپ خدا کے ساتھ کیوں یہ گیم کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیا خدا کو ہمیں پورا حصہ اسے نہیں دینا چاہیے جو ورشپ ہے، تاکہ یہاں پر وقت پر ورشپ کا ٹائم جو ہے 11 بجے فنش ہو سکے؟ اور اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہے 11:05 ہی ہوئے ہیں، ابھی 7 منٹ کہ آج ٹائم پر یہ ورشپ کلوز ہوئی ہے. لیکن اگر آپ لوگ ٹائم پر آ جاتے تو اور بھی اچھا ہوگا. آمین؟ آئیے تشریف رکھیے، اپنے لیے تالیاں بجائیں، اپنے لیے تالیاں بجائیں کہ کلام کا حصہ ہم سننے کو ہیں. اور یہ خوشی کی بات ہے، آپ مبارک لوگ ہیں. اور جتنے بھائی باہر ہیں، جتنے لوگ باہر ہیں اور یہاں ورشپ ٹیم میں ہوتے ہیں، وہ بھی سب اندر آ جائیں. کوئی ایک سیکیورٹی کے لیے کافی ہے. آج کلام کو سنیں گے، آج کا کلام ہماری طاقت بنے گا. ہمیشہ طاقت بنتا ہے، آج بھی طاقت بنے گا. آمین؟ اس سے پہلے کہ آپ لوگ کلام مقدس کو کھولیں، ایک سوال ہے جو کہ بہت ہی ہمارا ایماندار ہوتے ہوئے ایک ڈیپ کوشچن ہے، ایک ذاتی پرسنل کوشچن ہے جو اکثر ہمارے خیالوں میں آتا ہے کہ کیا خدا جو لوگ ہمیں ستا رہے ہیں، جو لوگ ہمیں زخمی کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں، درد دیتے ہیں، کیا خدا ان حملوں کا جو کہ چپکے سے کبھی بہت ہی اوپنلی، کیا اس دھوکہ بازی کا، کیا اس دغا بازی کا، کیا اس جھوٹ کا، کیا اس مینیپولیشن کا، کیا اس مس ٹریٹمنٹ کا جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے، کیا خدا رسپانس کرتا ہے؟ How God deals with those who hurt you. خدا ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے جو آپ کو، خدا کے بچوں کو ستاتے ہیں؟ سب سے پہلے اس بات کو کلیئر اپنے دل میں لے لیں کہ خدا آپ سے لا تعلق نہیں ہے. کہیے اپنے ساتھ والے بھائی اور بہن کو کہ خدا آپ سے لا تعلق نہیں ہے. وہ آپ سے ملے گا، باپ اور بیٹی کا. خدا جواب دینے میں دیر بھی نہیں کرتا. اس کا ایک اینڈ وقت ہے، خاص وقت ہے. خدا دور نہیں ہے. کہیں اپنے ساتھ والی بہن کو، اپنے ساتھ والے بھائی کو، خدا دور نہیں ہے. بھائی ابرم کو کہتا خدا دور نہیں ہے کیونکہ تو چرچ میں پڑھے. خدا غیر منصف بھی نہیں ہے. He is not unjust. کیونکہ بائبل کا خدا، اس کلام کا خدا جسے آپ اپنے ہاتھوں میں لے کر آئے ہیں، یہ عادل منصف خدا ہے جو اپنے وقت پر اپنے طریقے سے اور اپنے جلال کے لیے انصاف کرتا ہے. آئیے زوردار تالیاں بجائیں گے بائبل کے زندہ خدا کے لیے جو جواب دیتا ہے. خدا دیکھتا ہے. اور اس کا ہمیں بہت ہی خوبصورت حوالہ پیدائش کی کتاب 16 باب اور اس کی 13ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں ہاجرہ نے خدا کا جس نے اس سے باتیں کی عطائے روئی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ خدا دیکھتا ہے. آپ کے ساتھ جو لوگ غلط کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کو مسٹریٹ کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کو چیٹ کر رہے ہیں، جہاں کہیں آپ کے ساتھ آپ کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے، آپ کو شرمندہ کیا جا رہا ہے، وہ سب چیزیں خدا دیکھ رہے ہیں. خدا ہر اس ایسے الفاظ کا دیکھنے والا ہے جو آپ کے خلاف کوئی تیر چھوڑا گیا ہے. ایون خدا ان سوچوں کو بھی دیکھ رہا ہے جو آپ کے خلاف باندھی گئی ہیں.
خدا دیکھ رہا ہے. آئیے ایک دوسرے سے کہہ دیں, اقرار کر دیں کہ خدا دیکھ رہا ہے. خدا تیرا دکھ جانتا ہے. خدا تیرے درد سے واقف ہے. خدا سب جانتا ہے. تو اکیلا نہیں ہے. خدا تیرے ساتھ ہے. آمین. ہلیلویا. زبور 56 اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے. آج ہم کچھ حوالہ جات اگر آپ کھول سکتے تو کھولیے گا, نہیں تو آپ سنیے گا. اور ان حوالہ جات کو جب آپ کو ٹائم ملے نوٹ کر لیں, ضرور آپ توجہ سے پڑھیے گا. لکھا ہے زبور 56 اس کی 8ویں آیت میں, تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے, میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے. زبور نویس کہتا ہے میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے, کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے؟ ہلیلویا. خدا آپ سے غافل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہ غافل ہو کے چپ کر کے بیٹھا ہے اور آپ کے دکھوں کا کوئی جواب دینے والا ہے نہیں. ایسا نہیں ہے. خدا ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے. ہر وہ بات جو آپ کی زندگی میں ہوتی ہے اس کے ہاں لکھی جاتی ہے. ہر کوئی دکھ جو آپ کو پہنچایا جا رہا ہے, ہر کوئی غفلت جو کسی سے ہوتی ہے, وہ نوٹ ڈاؤن کرتا ہے. اور کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ جو آنسو خدا کی بارگاہ میں بہائے جائیں, جو ایمان کے ساتھ آنسو بہائے جا رہے ہیں, آپ اگر بہاتے ہیں آنسو دعا میں تو وہ ضائع نہیں جائیں گے. آپ کے آنسو خدا جمع کر رہے ہیں. He's collecting. یہ صرف محبوب ہی کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے, جواب دے دیتا ہے, عطا کر دیتا ہے. آمین. ہلیلویا. تو کبھی بھی اپنے آنسوں کو یہ مت سمجھیے گا کہ میرے آنسوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا یا میں کسی کے سامنے دکھاؤں. اس لیے کبھی کسی انسان کے سامنے جا کر مت روئیں. اگر رونا ہے تو خدا کے قدموں میں روئیں, جو آپ کے آنسوؤں کو مشکیزہ میں رکھ لیتا ہے, جمع کرتا ہے اور آپ کو اینڈ وقت پر جواب دیتا ہے, کیونکہ وہ عادل خدا ہے. آمین. ہلیلویا. دنیا کے لوگ بے انصافی کر کے, چیٹنگ کر کے خوشی منا سکتے ہیں, سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ او ہو اچھا ہوا میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, اور پھر جشن منایا جا رہا ہے. اچھا ہوا, اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا, اور پھر خوشی منائی جا رہی ہے. شریر بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں, لیکن زبور نویس 37 زبور اور اس کی پہلی دوسری آیت میں کہتا ہے تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو. آئیے ایک دوسرے کو کہہ دیں کہ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو. آج اقرار کا دن ہے. آج ہم اقرار کریں گے, کیونکہ ہم دوسروں کو دیکھ کر جب کوئی بڑھ رہا ہوتا ہے, خدا میں جب کوئی بڑھے تو بھی آپ کو خوش ہونا ہے, لیکن جب کوئی ایسا انسان جو خدا کے ساتھ نہیں چل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں انسان کے اندر کڑن پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو خدا کے ساتھ چل نہیں رہا, تو یہ کیسے بڑھ رہا ہے. تو آپ کے لیے ایک امید ہے. خدا کا کلام کہتا ہے زبور 37 اس کی پہلی دوسری آیت میں لکھا ہے تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر. ہم رشک فوراً کر لیتے ہیں کہ ہاں میری بھی ایسی لائف ہونی چاہیے. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شخص کا کیا کردار ہے؟ دولت, عزت, یہ سب چیزیں جو ہیں دنیا کی چیزیں, دنیا کی عزت یہ ابلیس بھی دیتا ہے. خدا تو دیتا ہے, وہ قائم رہتی ہے, لیکن ابلیس کے لوگوں کے پاس بھی آپ اگر دیکھیں تو کرمنلز کے پاس بھی بہت دولت, عزت, اور جن لوگوں سے خوف آتا ہے نا بات کرتے ہوئے, وہ ایکچولی آپ عزت نہیں دے رہے ہوتے, آپ ڈر رہے ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ شاید کوئی میری عزت کر رہا ہے اور رسپیکٹ دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جن کے ساتھ آپ بات ہی نہیں کر پا رہے ہیں, تو وہ اپروچیبل ہی نہیں ہے. تو ہمیں اپروچیبل بننا ہے, ہمیں ایسا انسان بننا ہے کہ کوئی آپ سے بات کر سکے, کوئی آپ کے ساتھ اپنا دکھ بانٹ سکے. آمین. کوئی آپ کے ساتھ محبت کر سکے, کوئی آپ کو بتا سکے کہ ہاں میرے ساتھ یہ چل رہا ہے تو میرے ساتھ اس رکھنے میں کھڑا ہو جا اور میرے ساتھ مل کر دعا کر. تو بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر, کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے. خدا انصاف کرنے میں دیر نہیں کرتا.
آپ لوگوں کے لیے امید ہے. یہ زوردار تالیاں بجائیں کہ وہ دیر نہیں کرتا. He's never late. آپ لیٹ ہو سکتے ہیں چرچ میں, لیکن وہ لیٹ نہیں ہوتا اپنے والوں میں. کہیں کہ وہ لیٹ نہیں ہوتا, کہیں خیال کریں کہ وہ لیٹ نہیں ہے, اس کے کام لیٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے کام میں بہت ڈیلے ہو گیا ہے, لیٹ ہو گیا ہے. خدا اپنے وقت پر کام کرے گا. آمین, ہاللیلویا. کیونکہ وہ اپنے وقت میں کامل ہے اور عمل میں نہایت ہیبت بھی ہے. آمین. رومیو 12 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے, اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو. آئیے میرے ساتھ مل کر نکالیے تاکہ آپ کو یہ ورس ذہن نشین ہو جائے کہ اے عزیزو, جتنے لیڈرز ہیں جو پڑھ سکتے ہیں وہ بھائی, اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو. پتہ ہے کئی دفعہ ہمیں کوئی ستارہ ہوتا ہے تو آپ اسے انجوائے کیا کریں کہ اب کچھ اچھا ہونے والا ہے. کیونکہ خدا نے کہا جب کوئی تمہیں میرے نام سے ستائے تو تم خوش ہو, رائٹ. بلکہ غضب کو موقع دو, کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے, انتقام لینا میرا کام ہے, بدلہ میں ہی دوں گا. یہ کوئی ایسا جیسے پوئٹک سینٹیمنٹس نہیں ہے, یعنی کہ شاعری جیسے کوئی کر دے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں ہی بدلہ لوں گا. اور محبت میں جیسے ہم کہتے ہیں تو نہیں کچھ کرنا, تیری طرف سے میں لڑوں گا, تیری طرف سے میں کروں گا. اور جذبات میں آ کر خدا ایسی باتیں نہیں کر رہا. خدا اس سے واقف ہے, وہ عادل منصف خدا ہے اور وہ اس بات کو کرنا جانتا ہے اور وہ کرتا ہے. آمین, ہاللیلویا. بلکہ اس میں وعدہ ہے کہ میں کروں گا, میں بدلہ دوں گا. آمین. تو آپ اس بات سے پر امید رہیں کہ خداوند اپنا کام نہیں بھولتا. اس کی میموری ایسی نہیں ہے کہ جو غلطیوں کو, خطاؤں کو بھول جائے, ایون آپ کی بھی. کئی دفعہ ہم غلطیاں کر کے بھول جاتے ہیں, میں کدو کتا سی, ہاں میں بھی میرے تے الزام لگا رہی ہے. نہیں, تو 6 سال پہلے اے کتا سی. بہنوں کو پرانی باتیں بڑی اچھی طرح میمورائز ہو جاتی ہیں, رائٹ. اور جس نے کیا ہوتا ہے اس کو اپنی غلطی یاد نہیں ہوتی ہے. ہاں, لیکن خدا غلطیوں کو, خطاؤں کو کبھی نہیں بھولتا. عدالت کے دن ان سب کا, ہر اس کی کمی بات کا حساب ہوگا. جو آپ کے خلاف کہی جا رہی ہے, بولی جا رہی ہے, جو کوئی ناپاک منصوبہ آپ کے خلاف باندھا جا رہا ہے, جو کوئی پلان پلاٹنگ آپ کے اگینسٹ کی جا رہی ہے, خدا اس کا حساب لے گا. اس لیے الرٹ ہو جائیں. آپ کے لیے بھی یہ الرٹ ہونے کی, یا آپ کے لیے بھی ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی کہ ہمیں بھی یاد رکھنا ہے اس بات کو کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا ہی حساب ہو جائے. ٹھیک ہے. یاد رکھیں کہ جب کوئی آپ کے اگینسٹ گناہ کرتا ہے نا, تو وہ سب سے پہلے خدا کے اگینسٹ گناہ کرتا ہے. اس سے پہلے کہ کسی نے آپ کو دکھایا ہے, آپ کو دکھ پہنچایا ہے, اس نے خدا کا گناہ کیا ہے. تو اس لیے چیزیں اپنے ہاتھوں میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ معاملات جو خدا کے کام ہے, ججمنٹ اس کا کام ہے, اسی کو کرنے ہیں. انتقام لینا اس کے کام, میرا کام ہے, اسی کو کرنے ہیں. ہاللیلویا. خدا آپ کے درد کو, آپ کی جو پینز ہیں ان کو یوز کرتا ہے تاکہ آپ کو وہ پیوریفائی کرے, آپ کو کلین کرے. اس لیے مصیبت میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ خدا کے قدموں میں جھک جاتے ہیں. خدا بدی کا خالق نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. خدا برائی کا خالق نہیں ہے, لیکن خدا بھلائی سے بدی پر قابو پاتا ہے, غالب آتا ہے. آمین, ہاللیلویا. خدا بدی کو دیکھ بھی نہیں سکتا, لیکن وہ غالب آتا ہے. اور وہ آپ کو, جب آپ کسی دوسرے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں, تو اس میں سے وہ آپ کے لیے پیوریفیکیشن کا, صفائی کا, آپ کو کلیئر کرنے کا, آپ کو سینکٹیفائی کرنے کا کام کر رہا ہوتا ہے. آمین. تو اس لیے دکھوں کو کبھی بھی یہ مت سوچیے گا کہ دکھ آئے ہیں تو دکھ میرے گھر نو ویک لے ہے. وہ کہتے ہیں نا کئی لوگ, میرا بیڑا, کیا بولتے باقی پنجابی میں, دکھا نے تو میرا بیڑا ویک لے ہے, ایسے کچھ ہے.
ایسا جملہ ہے نا. ہاں, دکھا نے میرے گھر ڈیرا ہی لا دیتا ہے. ایک گل ختم ہوگی دوسری ہو جاتی ہے, ایک مصیبت باجی ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے, دوسری تیسری آ جاتی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے کی کریے. دکھوں نے کوئی ڈیرا والا نہیں ڈالا. کئی دفعہ ہم خدا سے دور ہوتے ہیں اس لیے دکھ ہمارے نزدیک رہتے ہیں, کیونکہ خدا سے دوری دکھ ہے. اور کئی دفعہ جب دوسرے یا ابلیس ہماری زندگی میں کچھ مکاری کر رہا ہوتا ہے, کوئی منصوبے باندھ رہا ہوتا ہے, تو خدا اس دکھ میں ہمیں پیوریفائی کرتا ہے, ہمیں کلین کرتا ہے. آمین. تو اس لیے جب دکھ آئے, ایسے دکھ جس میں خدا کا مقصد چھپا ہے, کیونکہ ہم اگر پیدائش 50 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھیں تو ایک بہت ہی خوبصورت ہمیں کیریکٹر ملتا ہے یوسف کا. ایک تو نئے احکامہ کا یوسف ہے اور ایک پرانے عہد کا یوسف. یوسف جو کس کا بیٹا تھا, کوئی بتائے گا؟ یعقوب کا بیٹا, رائٹ. تو پیدائش 50 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, جب اس کے بھائی اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں, اور وہ بیچا جاتا ہے, وہ پوتیفر کے گھر میں رہتا ہے, وہاں پر کام کرتا ہے اس کے ساتھ. وہ جہاں جہاں جاتا ہے نا وہ مقبول ہوتا رہتا ہے, اور خدا اس کو اس میں ان ساری چیزوں میں پریپیئر کر رہا ہوتا ہے لیڈرشپ کے لیے, رائٹ. اور 50ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب اس کے بھائی مصر میں جب اس کے پاس آتے ہیں, جب وہ سب کچھ پا لیتا ہے, جب وہ سارے اس پروسیس میں سے گزر جاتا ہے, ایک لمبے عرصے کی مشکل گھڑیوں کے بعد, جو کہ سالوں کے جو دوسروں کے گناہ تھے ان کی سزا وہ کاٹ رہا ہوتا ہے. پوتیفر کی بیوی نے جو اس کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے, اس کے بھائیوں نے جو اس کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے, ان سب میں وہ چمک رہا ہوتا ہے سونے کی طرح. وہ چمک رہا ہوتا ہے. اور جب اس کے بھائی اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ان سے یہ نہیں کہتا کہ اب میں اسے بدلا لوں گا کیونکہ اب میں اس پوزیشن میں ہوں. کیونکہ پاور جب ہمارے پاس آتی ہے نا, جب ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے تو ہمیں فٹافٹ ٹھک 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 جواب دینے آتے ہیں. آپ دیکھیں گا جب پاور آ جاتی ہے, ذرا سی پاور آئی نہیں تو آپ کا انداز چینج ہو جاتا ہے, آپ کا رنگ ڈھنگ چال سب. اور پھر ہم اکثر کہتے ہیں ایسے لوگوں کو دیدی ہم چال ہی بدل گئی ہے, اچھا خاصا ہوتا سی, دیکھو ذرا جب پیسہ آیا ہے چال ہی ٹیڑھی ہو گئی, ہم نے اچھی اکھا دیکھتا ہی نہیں ساڑھے والا دیکھے کبھی ایسے. تو جب کبھی پاور آئے, جب کبھی آپ کے پاس خداوند کی بلیسنگ آئے, خداوند کی طرف سے بلیسنگ ہوگی, تو آپ ڈیفینیٹلی جب آپ خداوند میں چل رہے ہوں گے تو وہ قائم رہنے والے ہوں گے, اور اس میں پھر آپ ایسی حرکتیں کریں گے بھی نہیں. لیکن اگر بلیسنگ ابلیس کی طرف سے ہے اور پاور آپ کے پاس آ گئی, پوزیشن آپ کو مل گئی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ دوسروں کو ہرٹ کریں گے, پھر آپ دوسروں کو نیچا دکھائیں گے, آپ دوسروں کو کچھ نہیں سمجھیں گے. تو پولس رسول کیا کہتا ہے کہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ اپنے سے دوسرے کو کیا سمجھو, کیسا سمجھو, کم عقل سمجھو. اپنے سے دوسرے کو کیا سمجھو, بہتر سمجھو. آمین, ہاللویا. تو جب اس کے پاس پاور آئی یوسف کے پاس, جب وہ وہاں کا مصر میں جب کال تھا, اس کے بھائی آئے اور وہ حاکم بنا, اس کے پاس پوزیشن آئی, تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں بدلا لوں گا. اس کے بھائی اس کے پاس آئے جب فیمن, جب کال کے دور میں, اور خورش اس کے پاس تھی کیونکہ اس نے اپنی عقل مندی, اپنے وزڈم سے اس خورش کو انوینٹری میں جمع کر کے رکھا, کیونکہ خدا ہی ہے جو حکمت دیتا ہے. تو اس نے ان سے کیا کہا, اس نے کہا تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا, لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے. چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا. خدا ان کا پاک نام کا بڑا سنا جانا ہمارے باعث برکت ہو, کہیں آمین آمین. تو انسانی سوچ, شاید آپ کے رشتے بھی یہ کلوز ریلیشن تھے, انہوں نے تو بدی کے لیے اس کے اوپر اٹیک کیا, ارادہ کیا کہ اس کو ہم پھینک دیں گے, یہ مر جائے گا, ختم کہانی, اس کے بعد ہمارا باپ بھی اس سے محبت نہیں کرے گا. جلس تھے وہ لوگ, لیکن خدا کا ارادہ کچھ اور تھا. خداوند اسے اس ساری اس پروسیس میں سے جب وہ گزار رہا تھا,
تو خدا نے اس ساری پین کو, اس کی سفرنگ کو نیکی میں بدل دیا. خدا نے اسی پین سے نیکی کا قصد کیا کہ اس سے یہ پرپس اس کا لیا جانا ہے کہ خداون اس کے وسیلہ سے بہت ساری جانوں کو بچائے, کیونکہ یہ کال بہت بڑا تھا. بہت سارے لوگ, دنیا سے لوگ اس کے پاس آ رہے تھے. کورش اس کے پاس تھی, 7 سال اچھے طریقے سے ان کے پاس پیداوار تھی, 7 سال نہیں ہونی تھی, رائٹ. تو 7 سال جو کورش کے تھے, یعنی کہ جب خداون پیداوار دے رہا تھا, خداون جب ان کے کھیتوں میں ان کے پاس فصل تھی, سب کچھ تھا, تو وہ انوینٹری میں جمع کرتا گیا. اور اس نے اپنے وزڈم سے وہ سب چیزیں جب جمع کی تو خداون نے اسے یوز کیا ان لوگوں کے لیے جو لوگ بھوکے مر رہے تھے. اس نے اس بات کو, اس برائی کو, اس ارادے کو جو اس کے بھائیوں نے جو اس کے لیے بدی کا ارادہ, ناپاک ارادہ باندھا تھا, خدا نے اسی کو اس کے لیے نیکی کا قصد کر دیا. اور لکھا ہے کہ بہت سو کی جان بچائی گئی. آمین. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پینس میں سے بھی کوئی بچے؟ آپ جب درد میں سے گزر رہے ہیں, آپ جب ایکسپیرینس کر رہے ہیں کسی دکھ درد کو, تو آپ کے وسیلہ سے کوئی زندگی بچے. آپ کی زندگی کو دیکھ کر, آپ کے ایمان کو دیکھ کر, آپ کی کمٹمنٹ کو دیکھ کر, آپ کی محبت کو خدا کے ساتھ, آپ کی کنیکٹیوٹی کو دیکھ کر کوئی دوسرا بدل جائے, کوئی دوسرا ایمان لے آئے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ تو ہمیں بھی ایسا ہی مزاج رکھنا ہوگا. آمین. ہاللیلویا. خدا کئی دفعہ ایسے لوگوں کو ایز اے ٹول استعمال کرتا ہے کہ آپ کی سینٹیفیکیشن ہو سکے. اسی طرح پولس رسول اگر ہم دیکھیں تو 2 کرنتھیوں 12 باب اس کی 7 سے 10 آیت تک میرے ساتھ کھولیے گا. 2 کرنتھیوں, جن کے پاس کلام مقدس ہے ضرور میرے ساتھ کھولیے. 12 باب اور اس کی 7 سے 10 آیت. یہاں لکھا ہے, اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے بھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا, یعنی شیطان کا قاصد تاکہ میرے مکے مارے اور میں بھول نہ جاؤں. پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ جو بات ہے کہ میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا, اس پہ ایک لانگ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. یہ کوئی انسان کی طرف سے دکھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ فزیکل ایک اس کی باڈی میں کوئی کانٹا چبھویا گیا, اس کی باڈی میں کوئی تکلیف تھی, یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا. کیا گیا؟ یعنی شیطان کا قاصد تاکہ میرے مکے مارے اور میں بھول نہ جاؤں. مگر پولس رسول نے اس دکھ میں, اس پین میں اس سے دعا بھی کی ہے. کئی دفعہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں آنسر نہیں مل رہا ہوتا, کیونکہ خدا کو اس کے پیچھے مقصد ہے. پولس رسول نے اس پین کو اس طرح سے سمجھا کہ یہ صرف پین نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر خدا کا پرپس چھپا ہے. اور وہ پرپس کیا ہے کہ میرا کانفیڈنس, میرا جو بھروسہ ہے وہ صرف خدا پر ہو. اسی لیے اس نے کہا کہ میرے لیے تیرا فضل ہی کافی ہے. خداوند نے اسے کہا کہ تیرے لیے میرا فضل ہی کافی ہے, تو صرف اسی فضل میں جی, اسی گریس میں جی. آج ہم پر بھی یہ ورس, یہ جو آپ کے سامنے ورس پڑھی گئی ہے, یہ آج ہم بلیورز کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اس کانفیڈنس میں آ جائیں کہ میرے لیے تیرا فضل ہی کافی ہے. آئیے آسمان کی طرف دیکھ کر کہیں کہ خداوند میرے لیے تیرا فضل ہی کافی ہے, کیونکہ تیرے فضل ہی سے میں تیرے نزدیک رہتا ہوں. اور خداوند تیرا فضل جب مجھ پہ چھایا رہتا ہے تو تیری قدرت مجھ پر چھائی رہتی ہے. تیری قدرت کے نیچے میں سدا چلتا رہوں. اگر اس پین میں, اس دکھ میں, اس تکلیف میں تیرے ساتھ جڑا ہوا ہوں تو یہ میرے لیے برکت کی بات ہے. ہاللیلویا. میرے لیے تیرا فضل ہی کافی ہے. ہاللیلویا. مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا. اس لیے جب آپ کمزوری کی حالت میں ہو, جب آپ دکھ میں ہو, جب آپ کسی مصیبت سے گزر رہے ہو, تو کہیں کہ تیرا فضل ہی کافی ہے. جب اپنی اس آپ کو شرمندہ کر رہا ہو, تو کیا ہے, اپنی حالت دیکھ, تو کیا کر سکتا ہے, تو میرے آگے زبان چلا رہا ہے, تو کہیں میرے لیے اس کا فضل ہی کافی ہے. ہاللیلویا. آمین. کہہ سکتے پریز گاڈ, کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی
बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे, ताकि मैं तुझसे दूर ना हो जाऊं, तेरी कुदरत के नीचे रहूं। हालेलुया। इसी तरह दाऊद एक जगह पर, दाऊद आपको पता है दाऊद की क्या स्टोरी थी? दाऊद बहुत मुसीबतों से गुजरा है। दाऊद जंगों में रहा, उसकी सारी जिंदगी उसके दुश्मन रहे। साउल बादशाह सबसे पहला उसका बड़ा दुश्मन, फिर अबीसलोम उसका अपना बेटा उसका दुश्मन, फिर और उसको लोग कितने उसके अगेंस्ट थे। आइए मेरे साथ मिलकर निकाले दूसरा सैमुएल उसका 16 बाप। इसको नींद आ रही है, ऐसी बंद करवाओ। ओके, दूसरा सलग